امریکہ اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز پر پھر کشیدگی، پاسداران انقلاب کا بحری جہاز پر وارننگ فائر، جواب میں امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، متعدد ساحلی شہروں پر میزائل داغ دیے، چابہار، بوشہر، قشم اور بندر عباس میں شدید دھماکوں کی آوازیں، کنارک، میناب، سیرک اور بوشہر میں بھی فضائی حملوں کی اطلاعات، امریکی فوج کا ایران میں 140 اہداف پر حملوں کا دعویٰ، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا، جہاز کے ایک سویلین عملے کا رکن لاپتہ ہے، جہاز میں آگ لگنے کے باعث وہ اپنا سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا، ایران کو مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کا ایک اور موقع دیا گیا تھا، ایران ایک بار پھر اس پر عمل کرنے میں ناکام رہا، یہ حملے امریکی سینٹرل کمانڈ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اسے اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا بجٹ بڑھا کر 191 ارب روپے کر دیا گیا، وزیر اطلاعات شفیع جان کہتے ہیں رقم فرنٹ لائن اضلاع، سی ٹی ڈی اور سیف سٹی منصوبوں کے لیے مختص کی گئی، جدید اسلحہ، ڈرونز، اینٹی ڈرون سسٹمز، تھرمل کیمروں، بلٹ پروف گاڑیوں اور فورنزک لیبارٹری کے لیے بھی اربوں روپے مختص کیے۔ گزشتہ 6 ماہ میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردوں کے 341 ڈرون حملے ناکام بنائے گئے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اور امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی کی راہ اختیار کریں، فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، تنازعات کے حل اور امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، پاکستان امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا، اسحاق ڈار اور عباس عراقچی کا باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر قطر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، امیری دیوان نے شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال کی تصدیق کر دی، قطر میں سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر سوگ۔ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھی، عالمی سطح پر خام تیل اب بھی ایران جنگ سے پہلے کے مقابلے میں $12 فی بیرل مہنگا ہے، وزیر پیٹرولیم ملی پرویز ملک کی پیٹرول مہنگا ہونے پر وضاحتیں، کہا بیرون ملک سے پیٹرول منگوانے پر کرایہ، انشورنس اور دیگر اضافی اخراجات شامل ہوتے ہیں، پیٹرول پر لیوی کی مد میں 80 روپے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، قومی اور صوبائی چینی ذخائر پر اظہار اطمینان، چینی کی فراہمی کی مجموعی صورتحال تسلی بخش قرار، اسحاق ڈار نے کہا عوام کو مناسب قیمت پر چینی کی بلا تعطل فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور مصنوعی مہنگائی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنا ناگزیر ہے، اس مقصد کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام جاری ہے، وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور میں منعقدہ ورچوئل کانفرنس سے خطاب، کہا بجلی کے شعبے میں بہتری حکومت کی ترجیح ہے، صارفین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ پنجاب میں نواز شریف سینٹر آف ایمیننس نے عوامی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیا، 65 سینٹر میں داخلوں کے لیے 71,000 سے زائد طلباء امیدوار، مریم نواز نے ستمبر تک 300 سینٹرز مکمل کرنے کا ہدف دے دیا، کہا داخلوں کے لیے طلباء کا رش سرکاری اسکولوں پر اعتماد کی بحالی کا ثبوت ہے، پنجاب کے ہر ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں نواز شریف سینٹر آف ایمیننس بنانا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے سیاسی و انتظامی امور اور گورنر کے تقرری کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی، نواز شریف کی پارٹی میں دیرینہ اور وفادار شخصیت کو آگے لانے کی ہدایت، پارٹی کے 3 بڑوں کی جلد بیٹھک متوقع، وفاقی وزیر امیر مقام بھی معاملے پر متحرک۔ کراچی کی حالت جنگ زدہ شہروں سے زیادہ خراب ہے، 5 سال سے زیر تعمیر یونیورسٹی روڈ پیپلز پارٹی کی کرپشن اور نااہلی کی واضح مثال بن چکی، رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی آدھی آبادی کو پینے کا پانی میسر نہیں، سندھ میں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ماضی کی حکومتوں پر ذمہ داری ڈالنا درست نہیں۔ مفتاح اسماعیل کراچی کی فکر چھوڑیں، پہلے اپنی ناکام معاشی پالیسیز کا حساب دیں، ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا مفتاح اسماعیل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے تعمیری سیاست کریں، کراچی کے عوام جانتے ہیں کہ شہر کی سڑکوں اور انفراسٹرکچر پر پیپلز پارٹی کا کام بول رہا ہے۔
سرگودا میں قریبی رشتہ دار کی 6 سال کی بچی سے زیادتی، ملزم بچی کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ پولیس نے موبائل لوکیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ میڈیکل رپورٹ میں 6 سالہ بچی سے زیادتی کی تصدیق، مقدمہ درج۔ مانسون کا نیا سسٹم ملک میں داخل، مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ گجرات کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ حافظ آباد، ڈسکا اور وزیر آباد میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔